قبل اسلام عربوں کے اخلاقی، معاشرتی، معاشی، تمدنی اور سیاسی حالات۔ مکہ معظمہ ایک بنجر زمین تھی، چاروں طرف سے بلند پہاڑوں سے گھری ہوئی، اسی لیے رومی، ایرانی اور حبشی بادشاہوں کی کوشش کے باوجود یہ خطہ ان کے قبضے میں نہ جا سکا، اور اہل مکہ کی مختصر سی مملکت آزاد و خود مختار رہی۔ یہاں مختلف زمانوں میں مختلف قبائل کی حکومت رہی۔ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یہاں قریش کو سرفرازی و سرداری حاصل تھی۔ مختلف فرائض مختلف قبائل کے سپرد تھے، گویا کوئی بادشاہ نہ تھا، سب وزیر تھے۔ اہل مکہ نے آس پاس کے قبائل سے معاہدے بھی کر رکھے تھے، جو فوجی اور تجارتی لحاظ سے اہم تھے۔ مکہ معظمہ میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، گنتی کے آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ شعر و شاعری سے خوب لگاؤ تھا اور زبان دانی پر بڑا غرور تھا۔ وہ قوت حافظہ سے زیادہ کام لیتے، ان کا حافظہ بلا کا تھا۔ عربوں کے معاشی حالات۔ مکہ معظمہ کی زمین بنجر تھی، اس لیے یہاں صنعت و حرفت نہیں تھی۔ یہاں کے اکثر لوگ تجارت پیشہ تھے اور دور دراز علاقوں سے تجارت کیا کرتے تھے۔ یہی تجارت ان کی معیشت کا ذریعہ تھی، جس کا ذکر قرآن حکیم میں سورۃ القریش میں موجود ہے۔ وہ عراق، عمان، فلسطین، شام، مصر، حبشہ، یمن وغیرہ ممالک میں جاتے تھے۔ وہ بڑے جفاکش تھے، مختلف مقامات پر تجارتی میلے لگائے جاتے تھے۔ عربوں کے مذہبی حالات۔ مذہبی حالات یہ تھے کہ اہل عرب بتوں کی پرستش کرتے تھے، مگر ان کو خدا نہیں، خدا کا سفارشی مانتے تھے۔ عام خیال کے مطابق 32 بت کعبے میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ تصویریں بھی تھیں، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصویریں تھیں۔ حال یہ تھا کہ ایک ہی گھر میں کوئی بت پرست ہوتا، کوئی عیسائی اور کوئی لا مذہب، گویا فکری افراتفری کا عالم تھا۔ بت پرستی کے علاوہ وہ سالانہ حج کا تہوار بھی مناتے، طواف کعبہ اور وقوف عرفات کی پابندی بھی کرتے، لیکن انہوں نے طرح طرح کی بدعتیں اور رسمیں ایجاد کر رکھی تھیں اور دین ابراہیمی کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ ماہ ذوالحجہ کے 1 ماہ قبل اور 1 ماہ بعد اور رجب یعنی 4 مہینوں کو محترم خیال کرتے تھے اور اس میں قتل و خون ریزی سے بالکل پرہیز کرتے تھے۔ عربوں کے اخلاقی حالات۔ اخلاقی عادات میں بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، مگر انہوں نے ہر خوبی کو خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ جنگجو اور بہادر تھے، مگر آپس میں لڑائی جھگڑ کر اس قوت کو برباد کر رہے تھے۔ دھن کے پکے تھے، مگر کوئی واضح مقصد سامنے نہ تھا۔ غیرت مند اور خوددار تھے، مگر زندہ درگور لڑکیاں اس غیرت کے بینٹ چڑھا دی گئیں۔ فیاض اور سخی تھے، مگر ریاکاری اور فضول خرچی نے اس خوبی کو بھی داغدار کر رکھا تھا۔ اعلیٰ قسم کا ادبی ذوق تھا، مگر یہ ذہنی عیاشی کی نظر ہو چکا تھا۔ الغرض ساری خوبیاں ہوتے ہوئے بھی کوئی خوبی نہ تھی۔ اسلام نے جو کچھ کیا وہ یہی تھا کہ ان خوبیوں کو پروان چڑھانے کے لیے صحیح راہیں متعین کی، اور پھر یہی قوم جو پستی میں گری ہوئی تھی، بلندیوں پر چڑھنے لگی۔